اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مناظرے کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ یہ واقعہ کتاب روحانی حکایات مولانا عبدالحمید مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ نے روح البیان سے یہ واقعہ لیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد یہ بات پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے دیے گئے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسئلے پہ کہ مسئلہ یہ تھا کہ نماز میں امام کے پیچھے قرات پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ اس مسئلے کے پیش نظر محدثین کرام کا ایک گروہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ پوری جماعت سے بیک وقت مناظرہ غیر ممکن ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنی جماعت میں سے کسی ایک ایسے شخص کو منتخب کر دیں جو آپ لوگوں میں سے زیادہ صاحب علم ہو تاکہ میں اس سے مناظرہ کروں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کر کے مناظرہ کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا یہ شخص جو کہے گا وہ آپ سب لوگوں کو کہا ہوا مانا جائے گا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا اس کی ہار جیت آپ سب لوگوں کی ہار جیت شمار کی جائے گی؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کیوں کر؟ لوگوں نے کہا، اس لیے کہ ہم نے اس شخص کو اپنا امام منتخب کر لیا ہے، اس کا کہا ہوا ہمارا کہا ہوا، اس کی ہار جیت ہماری ہار جیت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس مناظرہ ختم ہوا۔ یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہم نماز میں جب ایک شخص کو اپنا امام بنا دیا تو اس کی قرات ہماری قرات ہوگی، لہٰذا مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات کی ضرورت نہیں۔ محدثین حضرت امام ابو حنیفہ کی اس طرح سے استدلال سے حیران ہو کر لاجواب ہو گئے۔ دوستو، یہاں پر اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا گیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے دولت، علم اور عمل کے ساتھ ذہانت و دانائی اور عقل کا کمال اور بے مثال عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، اگر وہ اس پتھر کے ستون کو سونا ثابت کرنے کے لیے دلائل پر اتر آتے تو وہ اپنی دلیلوں سے اس کو سونا ثابت کر دیتے۔ جزاک اللہ بالخیر۔ آپ سے گزارش ہے اگر میری بات پسند آئی ہو تو اپنی کمنٹ کر کے رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے ساتھ عزیز دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔